پارہ نمبر 17 صفحہ نمبر 11 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انبیاء ہے، اس کا پہلا حصہ گزر چکا ہے۔ اب اس آنے والے دوسرے حصے کے اندر انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، اور انبیاء کا ذکر بڑے اختصار کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کے واقعات پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ذکر ہے۔ کہیں پر واقعے کا کچھ حصہ ہے، کہیں پر دوسرا حصہ ہے، کہیں پر تفصیل ہے، کہیں پر اختصار ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بڑے مختصر انداز سے ان کی زندگی کے اہم امور کی طرف چند اشارات کیے گئے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو وہارون، اور ہارون کو الفرقان، فرق کرنے والا معجزہ، وضیاء، اور روشنی، وذکرن، اور نصیحت، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، الذین یخشون، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بغیر دیکھے، وہم من الساعہ، اور وہ قیامت سے بھی مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایسے معجزات عطا کیے جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے، صحیح غلط کے درمیان فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کو روشنی عطا کی۔ یہ روشنی کیا تھی؟ یہ آپ کی تعلیمات تھی، یہ آپ کے فرامین تھے، اور یہ آپ کے اقوال زرعی تھے۔ اور تیسری چیز نصیحت تھی۔ یہ نصیحت کیا تھی؟ یہ آپ کو عطا کی گئی کتاب تورات تھی۔ اور یہ کن کے لیے تھی؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور تقوی والوں کی دو نشانیاں یہاں پر ذکر کر دی۔ پہلی یہ کہ وہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، لیکن کائنات کی نشانیوں میں، ارد گرد میں، نظام زندگی میں، اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کر کے وہ اپنے رب کو مانتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ اللہ سے تعلق کے دو طریقے ہیں، ایک خوف کا، ایک محبت کا، اور دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ انسان کو جہاں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہیں اس کو اتنا ڈر بھی ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہے، انسان اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں۔ اور دوسری علامت متقی لوگوں کی یہ فرمائی کہ وہ قیامت سے ڈرتے، کہ وہاں بڑا سخت حساب ہوگا، ہر چیز کا وزن کیا جائے گا، نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو تولا جائے گا، اور نامہ اعمال کے اندر سارے کھوٹے کھرے کو رکھ کے ہر چیز کو الگ الگ کیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں میرا وزن کم نکلے، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر میرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں کم ہو جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مبارک، اور یہ ایک مبارک نصیحت ہے، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا، افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر تھی تورات، میرے اور آپ کے لیے ذکر، یاد دہانی، نصیحت و قرآن۔ اور نصیحت وہ ہے کہ جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار ضرورت ہے، سمجھ کر جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں، ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ قاری صاحب سے قرآن پڑھ لیے۔ بچہ بھی سمجھتا ہے، ماں باپ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا۔
کہ 3 دفعہ پڑھ لیا؟ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ قرآن تو 3 دفعہ پڑھ لیا ہے تو اب ساری زندگی اس کے بعد پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، ہم اگر اسے نہیں جانتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اس ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمارا قانون انگلش کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں قانون کا پتہ ہے، ہمارا قانون کہاں کیا ہے کیا نہیں۔ تو قرآن میرے اور آپ کے لیے قانون زندگی ہے، دستور زندگی ہے۔ تو اس کو جاننا، اس کو سننا، اس کے مفہوم کو جاننا، عمل کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے قرآن کے حلقوں کے اندر جڑیں، دینی مجالس کے اندر جڑیں، دینی محافل کے اندر جائیں، اور یہ غذا جب تک میرے اور آپ کی روح کو ملتی رہے گی تو میں اور آپ راہ راست پہ، صراط مستقیم پہ لگے رہیں۔ اور جہاں یہ غذا ملنا بند ہو جائے گی وہاں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، دونوں کی تباہی۔ اور خاص طور پہ رشتے کرتے ہوئے اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں، بیٹیوں کے معاملے میں، کہ ایسی جگہ رشتہ کریں جو بچہ کم از کم نمازی ہو۔ بے نمازیوں کے گھروں میں رشتے ہرگز نہ کریں۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بچی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میں نے کسی نمازی کے گھر اپنی بچی کو دے دیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ نمازی کسی کی شرم کرے گا، کسی کی حیا کرے گا، اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خدا کا خوف، ڈر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایسے ہی بڑی اہم چیز نہیں قرار دی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج نشے کا مرض بچوں میں عام ہے، اور کبھی ایسی جگہ رشتہ نہ کریں جو بچہ سگریٹ پیتا ہو۔ وہ آپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے، عین ممکن ہے وہ آپ سے پیچھے نشہ بھی کرتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کو بھی کبھی رشتہ نہ دے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ نشے کا عنصر ضرور ہوگا، اب نہیں تو۔ اور سب سے خطرناک رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں خامن سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ یہ رشتے میں زندگی بھر نبھا نہیں آ سکتا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے دیندار بنیں اور اپنے رشتے دینداروں کے ساتھ لین دین کریں، اور یہی ہمیں تعلیم بھی ہے، اسی بات کی ترغیب بھی ہے۔ ہمارا رویہ پیسے مال کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، پیسے مال سے رشتے نہیں چلتے۔ کتنے ہی ایسے دوست ہیں، کتنے ہی ایسے قریبی ہیں، کتنے ایسے عزیز ہیں جنہوں نے خود بھی بڑا خرچ کیا، جن کو بیٹیاں دی وہ بھی بڑے مالدار تھے، لیکن رشتوں کے اندر ایسا اتار چڑھاؤ ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ہم نے کوشش کرنی ہے، دیندار لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں دیں، اور اپنی بیٹیوں کو بھی دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ پہلے ایک عام روٹین ہوتی تھی کہ گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اور ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کو ترجمہ پڑھایا جاتا تھا۔ محلے میں ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر پڑھانے والی بھی ہوتی تھی اور پڑھنے والے بھی ہوتے تھے۔ آج نہ پڑھانے والے ہیں نہ پڑھنے والے۔ بچیوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں، ان کے لیے زندگی کا یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ ساری تعلیمیں دے دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے جو آج میرے اور آپ کے سامنے، ہم سے ڈھکا چھپا نہیں، تو اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر رشتوں کا نبھا نہیں ہے۔ ہم نہیں افورڈ کر سکتے جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے دینداری کو دیکھ کے رشتہ دیں، اور اپنی بچیوں کو، بچوں کو بالخصوص دیندار بنائیں۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے قانون ہے، اس کے اندر ہمارے لیے دستور ہے، اور یہ نصیحت اندر جاتی رہے گی تو دل نرم رہے گا، روح تر و تازہ رہے گی۔ اور یہ نصیحت نہیں آئے گی تو جتنا اس نصیحت سے ہم دور ہوتے رہیں گے
اتنا ہی زیادہ دنیاوی معاملات برباد ہوتے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ دنیاوی معاملات خراب ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تھوڑا تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی ابراہیم کو رشدہ، ہدایت اس کی، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومی، جس وقت ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، وہ جن کی پرستش میں تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز اٹھائی تو اپنی قوم اور اپنے باپ ہر شخص کو مخاطب بنایا، کہا کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ کوئی مقام نہیں رکھتی، تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا، کہنے لگے ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ بس یہی دلیل، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آباء و اجداد دین پر ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اور دین وہ قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا، اس کے علاوہ آباء و اجداد کوئی دلیل نہیں ہے۔ مشرکین بھی یہی دلیل کہتے تھے، باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے رسم و رواج کی بھی یہی دلیل ہے، ماں باپ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد کنتم انتم، البتہ تحقیق تھے تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو کھیل کی باتیں کرنے والوں میں سے، تمہارے پاس بھی کوئی بات ہے یا نہیں ہے، تم جو کہتے ہو وہ کیا ہے؟ قال بل ربکم، تو ابراہیم نے کہا بلکہ ربکم، تمہارا پروردگار، رب السماوات، وہ آسمانوں کا پروردگار ہے، والارض، اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم، اور میں اس بات پر من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ یہ دعوت تھی، ایک سادہ سی بات ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، تمہارا رب وہ ہے جو زمین کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا نہ رب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا معبود ہو سکتا ہے۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی میں ایسا کروں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے بت یہ صرف بناوٹی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تمہارے بت کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ تو خود بے اختیار ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور ایسا ہی ہوا، قوم ساری کی ساری میلے پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم۔ 23ویں سپارے میں سورۃ صافات کے اندر یہ واقعے کا حصہ آئے گا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے بت خانے کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا اس کا ذکر آگے ہے۔ فجعلہم جذاذا، ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، مگر ان میں سے بڑے بت کو، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر آئے۔ اب آپ بت خانے میں گئے اور سارے بت توڑ کر پاش پاش کر دی، ایک بڑا بت اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو خود بخود جواب مل جائے، یعنی صرف جوش نہیں دکھایا،
بلکہ ہوش کے ساتھ سارے امر کو سر انجام دیے۔ دین کے اندر جوش نہیں چاہیے ہے، جوش کے ساتھ ہوش چاہیے، حکمت چاہیے کہ کس حکمت کے ساتھ دین کی ذمہ داری کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو ایک بڑا بت چھوڑ دیا، باقی سب کو پاش پاش کر دیا۔ قالوا من فعل هذا، تو وہ کہنے لگے کس نے کیا ہے یہ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا، تو لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ان کا ذکر کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی جوانی کے ایام تھے، جوانی کے اندر آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دی کہ وہ کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، جو ہمیں یہ کہتا رہتا ہے کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ تمہارے معبود جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے اس کو سنا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ اس لیے کہ پوری قوم میں ابراہیم کے سوا کوئی نوجوان ایسا نہیں تھا جو اپنی قوم کے خلاف تھا، اپنی قوم کو منع کرتا تھا۔ آج نوجوانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کون تھے؟ نوجوان تھے کہ جنہوں نے اپنی قوم کی مخالفت کو کوئی اہمیت نہیں دی، کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ کر دی۔ آج کے ہمارے نوجوان کس کام میں؟ نہ وہ دنیا کے ہیں نہ دین کے، نہ وہ دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں۔ جن نوجوانوں کو اپنی سیلفیوں سے، ٹک ٹاک سے، موبائل کے پیکیجز سے، واٹس ایپ سے، سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ہوگی، وہ دنیا میں کیا ترقی کریں گے؟ دین کی بات وہ آپ بعد میں کر دیں نا۔ وہ قوم دنیا میں کیا ترقی کرے گی کہ جن کے نوجوانوں کو صرف یہی پتہ ہے اور اس سے آگے انہیں کچھ نہیں پتہ، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتے، تو ہم کیا خاک ترقی کریں گے؟ ہم کس ترقی کے خواب دیکھتے؟ تو پھر رونا کس چیز کا؟ روئیں تو ہم تب جب ہم نے ایک لائن اپنے نوجوانوں کو دے دی ہو، تب ہمارا رونا بنتا ہے۔ ہم نے تو اپنے نوجوانوں کو کوئی لائن نہیں دی، ہم نے اپنے نوجوانوں کو جو دی ہے ہماری حکومت نے، ہمارے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، وہ جو لائن دی ہے وہ سوائے تباہی بربادی کی اور کچھ بھی نہیں۔ چاہے ہم 1000 سال بھی لگے رہیں، ہم ذلت میں ہی جائیں گے، کبھی ہم نہیں اٹھ سکتے۔ جتنے بڑے بڑے دنیا میں سائنسدان گزرے ہیں اور جو آج دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے جوانیاں کھپائی ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے پہنچے۔ اور ہمارے نزدیک زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے اندر اپنی قوم کو للکارا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک ہی لڑکا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، لگتا ہے اس نے یہ کیا ہوگا۔ قالو، تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ، اس کو لے آؤ، عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ وہ آئیں اور لوگوں کو سامنے لایا جائے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کون ہے اور اس نے کیوں کیا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کیا تو نے کیا ہے یہ، بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ قال بل فعلہ، تو ابراہیم کہنے لگے بل فعلہ، کہ بلکہ اس نے اسے کیا ہے، کبیرہم ھذا، ان میں سے بڑا یہ ہے، فاسألوہم، تم ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ جس انداز سے میں نے ترجمہ کیا ہے، آپ اس میں تھوڑا آپ غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کیا تم نے کیا؟ ہمارے ہاں اردو میں جب یہ بولا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، مفہوم یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، آپ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں نا، بل فعلہ، اس کے بعد دو نشان ہیں وقف کے، ایک قاف لکھا ہوا درمیان میں، ایک صاد، لام اور بڑی یا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کو بولا اس انداز سے کہ سچ بھی تھا لیکن وہ سمجھے کچھ اور۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے کیا ہے کبیرہم ھذا، تو وہ سمجھے کبیرہم کا تعلق ہے فعل کے ساتھ، کہ بڑے نے کیا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو سچ بھی آپ نے بولا لیکن درمیان کا وقف کم کر دیا، بل فعلہ، اعتراف بھی کیا اور ساتھ ایسی بات بھی کر دی، اگر بول سکتے ہیں تو پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے آپ کی طرف واپس لوٹ آئے، لاجواب ہو گئے۔ فقالوا، تو کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، یقیناً تم ہی ظلم کر رہے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شرمندہ ہو کر ان کے سر نیچے ہو گئے۔ لقد علمت، تحقیق تو اچھی طرح جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اب جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں لانا چاہ رہے تھے وہاں پہنچ گئے۔ لانا کہاں چاہ رہے تھے؟ کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ بے اختیار ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو خود بے اختیار ہیں، لاجواب ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر نہیں گھبرائے، پھر اگلی بات کر دی، قال افتعبدون من دون اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا ینفعکم شیئا، ان کی کہ جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے، افل لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون، ان چیزوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ساری قوم سامنے ہے اور ایک بڑے جرم کی پاداش میں آپ کھڑے ہیں، لیکن زبان سے پھر بھی حق ہی نکل رہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد، کہ انسان جب حق پہ چلتا ہے تو اللہ اسے ہمت بھی دے دیتے، قوت بھی دے دیتے، طاقت بھی دے دیتے، لڑنے کا، مخالفت کا جذبہ بھی دے دیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا تھا کہ تمہیں یا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تمہاری عقل پہ افسوس ہے، ان پہ بھی افسوس ہے، کوئی عقل سے کام لو، تم کر کیا رہے ہو، تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ بت گئے تو ہماری روزی روٹی گئی، اگر یہ آگے پیچھے ہو گئے تو ہمارا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ہمارا تو سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ وہ بول پڑے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے اب باوج ذات بلا کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے تو کیا وہ سارے کے سارے کوئی غلط کرتے ہیں؟ کیا ان کو عقل نہیں تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ اس طریقے سے جو ابراہیم علیہ السلام نے بات ان تک پہنچا دی، ان کے دلوں میں اتار دی تھی، ان لوگوں نے ان کے جذبات کو استعمال کر کے اسے پلٹ دیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ، ان کی روزی روٹی، ان کا سب کچھ اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے وہ کبھی اس نظام کی اصلاح نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی اس کی اصلاح کی بات آئے گی وہ کہیں اور سے کیڑے نکال لیں گے، کہیں اور سے نکال لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی یہ نظام بدلا ان کا سب کچھ ختم ہو جائے، ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ہماری دنیا داری میں بھی یہی ہے اور دین داروں میں بھی یہی ہے، دونوں جگہ پر یہی ہے کہ ادھر سے صحیح بات کریں تو وہ ملکی قانون کو درست نہیں ہونے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکی قانون درست ہونے کے بعد سب سے پہلے وہی لوگ پکڑے جائیں گے، جتنے مافیاز ہیں سب سے پہلے وہی پکڑے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ بند ہو، نہ قانون بنے اور نہ ہمارا طرز زندگی بدلے۔ اور جو لوگ دین کے نام پر اپنی کاروبار، اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے
کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر اس چیز کو درمیان سے ختم کر دیں تو پھر وہ چیز ہماری رہتی نہیں ہے، کاروبار رہتا نہیں ہے، اس لیے وہ اسے بھی چلنے دیتے ہیں، اسے بھی چلا کے رکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات تو ان کے دل تک پہنچا دی، مان گئے، سر جھک گئے، اعتراف کر لیا، لیکن جب کچھ لوگوں نے انہیں کہا تو سارے پھر مخالف ہو گئے۔ قالوا حرقوہ، تو وہ کہنے لگے کہ اس ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ چنانچہ آگ اکٹھی کرنا شروع کر دی، ایندھن اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کو لایا گیا، اور ہر ایک نے اس آگ کو بھڑکانے میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ایمان تھا۔ یہ آپ کی جوانی تھی کہ اس جوانی کے اندر آپ اللہ کے لیے نکلے، اللہ کے لیے ڈٹے ہوئے تھے، اب بھی نہیں گھبرائے، اب بھی دل کے اندر کوئی خوف نہیں آیا، اب بھی دل کے اندر کوئی ڈر نہیں آیا۔ تو اس وقت جس نے اس آگ کو بھڑکایا، جو اس آگ کے بھڑکانے میں شریک تھا، وہ سارے کے سارے گویا کہ اس نظام کے معاون بن کر اللہ کی نگاہ کے اندر مردود ہوئے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پر بعض احادیث میں 100 نوافل، بعض میں 70، بعض میں مختلف ہے، آپ نے فرمایا اتنا اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس آگ کو بھڑکانے میں پھونکے مار رہی تھی۔ اب چھپکلی کی پھونکے مارنے سے وہ آگ کتنی بھڑکے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے مارو، اور اس کو مارنے پر اتنا اجر۔ اور کبوتر کو آپ نے مارنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں جتنا پانی ہو سکتا تھا لا کے ڈال رہا تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جس کی محبت انسان کے دل میں فطرتی طور پہ ہوتی ہے، اور وہ انسان سے بڑی جلدی مانوس بھی ہو جاتا ہے۔ کبوتر ان پرندوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ انسان سے جلدی مانوس ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بیت اللہ کے اندر بھی، مسجد حرام کے اندر بھی، بلکہ کبوتر چوک ہی مشہور ہو گئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے کہ میرے اور آپ کی تھوڑی سی دین کی سپورٹ وہ مجھے اور آپ کو بڑا اونچا لے جائے، اور تھوڑی سی بھی مخالفت یہ مجھے اور آپ کو بہت گہرائیوں میں گرا دے۔ اس لیے دین کے ہر کام کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، بشرطے کہ وہ دین ہو، دین کی شکل میں دنیا داری نہ ہو، اس کو ہم اچھی نظر سے دیکھیں، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اس میں حصہ ڈالیں۔ حصہ اس سے یہ آسان سا حصہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے بس دعا کرتے ہیں، اس سے آسان حصہ کوئی نہیں جو کوئی شخص بھی ڈال سکتا کہ اللہ دنیا میں جتنے لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو ان کی مدد کر، ان کی نصرت کر، اور ان کے کاموں میں ان کا معاون بن۔ یہ ہماری دعا سب کے کاموں میں ہمارا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی توفیق الگ ہے، پیسے لگا سکتے ہیں، پیسے لگائیں، اس کی بھی آج کے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ سارا کفر سارے میڈیا پہ پیسے لگا رہا ہے، اور وہ پیسے لگا کر وہ ہمیں اس حد تک انہوں نے تباہی تک پہنچا دی۔ اور مخالفت میں کبھی کوئی نہ کرے، دین کی مخالفت میں جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہوتا، ایسا کام ہرگز کبھی نہ کرے۔ اس لیے کہ ہماری مخالفت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کا دین جاری ساری زندہ رہے گا، لیکن یہ مخالفت کہیں میرے اور آپ کے لیے پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور بہت سے علماء ایسے ہیں جو ہماری سیاست کے اندر بھی ہیں، ہمارے مکتب فکر کے بھی ہیں، اور مکاتب فکر کے بھی ہیں۔ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن بےہودگی نہ کریں، کیچڑ نہ اچھالیں۔
آپ کو سیاسی اختلاف ہے آپ ضرور کریں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں، ہم اپنی سیاست کی وجہ سے ان کے عالم ہونے کو اور ان کے علماء ہونے کو بھی ہم رون دیتے ہیں۔ سیاسی اختلاف رکھیں اپنی جگہ پہ، لیکن ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، قرینے کے ساتھ۔ یہ دین ہمارا ادب کا دین ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن مجھے اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں ان کا ادب اور ان کا احترام یا ملحوظ خاطر رکھوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے سیاسی قسم کے علماء ہیں، ہم کبھی بھی ایسے انداز سے نہ بحث کریں نہ گفتگو کریں جس سے ان کی حقارت یا ان کی توہین ہو۔ اور پھر میڈیا ہمارا جتنا جھوٹ ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پڑھے لکھے سکرپٹ ہوتے ہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ جھوٹ اتنے وثوق کے ساتھ بولتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے، سچ جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، سارے علماء، سارے مکاتب فکر کے، چاہے وہ ہمارے مکتب فکر کے ہوں یا کسی اور مکتب فکر، اختلاف رائے کا ضرور رکھیں لیکن ادب کے ساتھ۔ تو اس ذریعے سے انشاءاللہ ہمارا دین کے اندر حصہ پڑتا رہے گا اور ہم دین کے معاون بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھپکلی کو اس وجہ سے مارنے کا حکم دیا، حالانکہ اس کی مخالفت سے فرق کوئی نہیں، اور کبوتر کو اس لیے عزت دی گئی کہ اس نے وہاں حمایت کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جائیں آپ اور ابراہیم سے جا کر پوچھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتا دیں، ہوا کو حکم دوں آگ کو اڑا کر لے جائے، ختم ہو جائے، قصہ ہی ختم ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی جبریل امین سے بھی مدد نہیں مانگی، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، بس میرے لیے اللہ کافی، مجھے آج تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا کامل ایمان اور یقین کہ جہاں موت آنکھوں کے سامنے، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے قانون ہی بدل دے، فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامہ، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم کر کے اس کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت علی ابراہیم نہ کہتے تو آگ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی، اور ٹھنڈی بھی کیسی؟ سلامتی والی۔ اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب آگ سے باہر آئے ہیں تو لوگ پھر بھی نہیں مانے، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، مخالفت کرنے والوں نے مخالفت اور زیادہ کی، لیکن آپ پھر بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ آپ کے باپ نے آپ کو دھمکی دی اور آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور آپ کی ہجرت کا مختصر سا ذکر سورۃ مریم کے اندر گزر چکا ہے۔ موسم کے اندر بڑی تبدیلی ہے، بڑی سردی ہے، تو اللہ سے ہمیں بھی یہ دعا کا سلیقہ اس آیت سے ملتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہیں کہ سردی ہو لیکن سلامتی والی، یہ نہ کہیں کہ سردی ختم ہو جائے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ سردی ختم ہو جائے تو ہمارے ڈرائی فروٹ کدھر جائیں گے؟ یہ سردی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ سے عافیت ساتھ مانگا کریں۔ گرمی ہو تو یہ نہ کہیں کہ گرمی ختم ہو جائے، گرمی نہ ہو تو ہماری فصلیں کیسے پکیں گی؟ ہماری فصلیں نہیں پک سکتی۔ اللہ نے یہ نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اس نظام کے ساتھ اس کائنات میں سارے کے سارے لوگوں کی بلائی اور فائدہ، تو اللہ سے مانگیں۔ سردی ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ اسے سلامتی والی بنا دے۔ گرمی ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت اسے سلامتی والی بنا دے۔ آگے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ ایک چال کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
تو ہم نے انہی کو نقصان والا کر دیا. سب کچھ انہوں نے کیا، ہوا کچھ نہیں. ساری قوم مخالف ہو گئی، آپ اکیلے، آپ ڈٹے رہے، آپ جمے رہے. یہ ہمیں بھی واقعہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں گے دین پہ نہیں عمل کر سکتے. دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے. اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے نجات دی ابراہیم وَلُوطًا اور لوط کو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف جس میں بارکنا فیہا، ہم نے برکت دی، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. آپ ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے، اور شام کی زمین انبیاء کی سرزمین ہے. اور لوط علیہ السلام آپ کے بتیجے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے بعد میں نبوت عطا کی، جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اس کو دے دیا اسحاق، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب بھی اس پر اضافے طور پر، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنایا. اکیلے نکلیں اپنی قوم کو چھوڑ کر، ساتھ بتیجا تھا، اللہ نے کیا صلہ دیا، بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دیا، اور ایسی نسلیں چلا دی کہ ان کی نسلوں میں ہزاروں انبیاء کو مبعوث کی. اللہ کسی کا رکھتے نہیں، کسی کی محنت کو اللہ رائے گاہ نہیں کرتے، ضائع نہیں جانے دیتے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی مشقت کو چھوڑ کر اور تھوڑا سا کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ سے یقین رکھا کریں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سردی ہے، وضو کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، یہ سامنے رکھا کریں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نہیں رکھتا، وہ کئی گناہ کر کے واپس کرتا ہے، بشرطے کہ ہمارا یقین پکا ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے. اور جب یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو بدل دیتے ہیں، بندے کے تابع کر کے رکھ دیتے ہیں. کائنات کے نظام کو اپنے بندے کے حکم پر اللہ کائنات کے نظام کو کر دیتے. صحابہ کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ ایک جنگل کے اندر چلے گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم نے یہاں چھونی بنانی ہے، اس کو فارغ کرو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، شیر بھی، درندے بھی، چرند بھی، سانپ بھی، ہر چیز اپنے اپنے بچوں کو لے کے وہاں جنگل چھوڑ کر نکل گئے. اور جب انسان کا یقین کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ایک ڈینگی مچھر ہی کافی ہے پوری قوم کو آگے لگانے کے لیے. پھر ہر طرف سے ڈر، خوف اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا، اندر کا خوف علیحدہ، لوگوں کا خوف علیحدہ، معاشرے کا خوف علیحدہ، حالات کا خوف علیحدہ. سارے خوف انسان کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جب ایک آخرت کا خوف نکل جاتا ہے. تو اللہ کسی کا رکھتا نہیں. ابراہیم کو بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دیا، اور پھر نسلوں کی نسلیں انبیاء کی، اور صرف اولاد نہیں تھی، کام کی اولاد تھی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اولاد کام کی ہو، یہ انسان کے لیے بڑی خوش بختی کی علامت ہے. اللہ سے جب بھی مانگیں تو اولاد کے لیے ضرور مانگا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، دیندار بنا. یہ دعا ہمیں زندگی بھر کرنی ہے، یہ دعا ہمیں زندگی بھر کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کے اثرات بھی ضرور ہوں گے. اور فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو بنا دیا پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، بلائیوں کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسل کے اندر جو انبیاء آئے ان کو کیا حکم تھا؟ نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے اندر حصے دار بنو،
بلائی کی اشاعت میں معاون مددگار بنو، اور نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے عبادت گزار بنو۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے اس کے نظام کو سدھارنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، یہ انبیاء کا مقصد ہوتا تھا، اور جب یہ چیزیں سدھر جائیں گی تو ہر چیز سدھر جائے گی۔ یہ چیزیں نہیں سدھریں گی، معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ حکومت ہم بدل دیں اور اسی نظام پر، اسی معاشرے پر ہم حسن بصری اور جنید بغدادی جیسے اولیاء کو لا کر بھی بٹھا دیں، ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ خلفائے راشدہ، خلافت راشدہ، اس دور کے اندر کیا تھا؟ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ کے دور میں اتنی لڑائیاں، اتنی جنگیں، اور حضرت ابو بکر اور عمر کا دور تو بڑا اس اعتبار سے پرسکون تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے مشیر میرے جیسے تھے، میرے مشیر تمہارے جیسے۔ تو جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس معاشرے کے اوپر ہم غوث پاک کو بھی لا کر بٹھا دیں نا، ہم ان کو بھی گالیاں دیں گے۔ یہ سچی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ معاشرے کی بنیاد یہ چیزیں ہیں، نیکی کے کام، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی عبادت۔ یہ معاشرے کے اندر آ جائیں گے، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے گلیوں میں پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ یہ ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کی۔ معاشرہ درست ہوگا تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ آپ حکومت کے یہ جو ایم این اے ایم پی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے آپ چھوٹے موٹے آفیسر دیکھ لیں، وہ آفیسر ہم ہی میں سے ہیں نا، کوئی ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہم انہی کے رویے، انہی کی چال چلن دیکھ لیں، تو ہم ان کا رونا کیا روئے؟ ہم بطور قوم پورے کے پورے معاشرے کے طور پر ہم اپنی یہ ذمہ داری نہیں پوری کر، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن 51% مسلمان نمازی بن جائے، یعنی 49% بے نمازی اور 51% نمازی بن جائیں گے، معاشرے کی اور ملک کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ 6% نمازی ہیں، اور 6% بھی نمازی کیسے ہیں؟ کوئی ایک نماز کا، کوئی 2 کا، کوئی 3 کا، کوئی جمعے کا، کوئی دن میں 1 نماز، کوئی ہفتے میں 2 نمازیں، کوئی ہفتے میں 3 نمازیں، یہ 6% نمازی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے 51% لوگ نمازی بن جائیں گے تو معاشرے کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ معاشرے کی خرابی، فساد، بگاڑ، اس کو ہم جتنا مرضی اپنی معیشت کو مضبوط کر لیں، کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سعودیہ کی معیشت نہیں مضبوط ہے، قطر کی مضبوط نہیں ہے، کویت کی مضبوط نہیں ہے، لیکن وہ بھی امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے دے، ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے۔ تو ہم کون سی معیشت کا رونا روتے ہیں؟ اصل رونا اس بات کا روئیں کہ ہمارا معاشرہ نمازی بن جائے، زکوٰۃ دینے والا بن جائے، نیکی کرنے والا بن جائے۔ آج نیکی کرنے والے تھوڑے ہیں، اور معاشرے کے اندر برائی کو رواج دینے والے اور اس سے پروان چڑھانے والے معاشرے میں زیادہ ہیں۔ اور نمازیوں سے معاشرے میں نیکی بڑھتی ہے۔ بے نمازی جتنے بھی دعوے کر دے، وہ ہمیشہ صفر کے ساتھ ضرب کھائیں گے۔ بے نمازی جتنے بھی دعوے کریں، وہ ہمیشہ صفر کے ساتھ ضرب کھائیں گے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو نہیں۔ نمازی یہ معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، خود بھی نمازی بنے، اولادوں کو نمازی بنائیں، جیسے میرے اور آپ کے ماں باپ نے ہمیں نمازی بنایا۔ میرے اور آپ کے ماں باپ نے ہمیں کیسے نمازی بنایا؟ چل، اور خود گھر نہیں ہوتے تو پوچھتے ہوئے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ کئی دفعہ جھوٹ بھی بول دیتے تھے، کئی دفعہ سچ بھی ہوتا تھا، ایسا ہی ہوتا تھا نا۔ ایسے ہم نمازی بن گئے۔ نمازی اولاد کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چلو نماز کے لیے، جب میں گھر بیٹھا رہوں گا بچہ بھی بیٹھا رہے گا، جب میں نہیں پڑھوں گا تو بچہ بھی نہیں پڑھے گا، اور جب میں کہہ کے آ جاؤں گا بعد میں نے پوچھنا نہیں ہے تو بچہ نہیں نماز پڑھے گا۔ خود بھی جانا ہے، بچوں کو کھینچ کے لانا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب اٹھا کے جایا کرتے تھے اور وہ نماز پڑھا کے آیا کرتے تھے۔ جب سیڑھیوں پہ وہ چڑھتے تھے نا تو ان کا ایک سٹائل تھا سیڑھیوں پہ چڑھنے کا کہ آواز آتی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ والد صاحب آ رہے ہیں۔
تو سیڑھیوں پہ جب وہ چڑھ کے آ رہے ہوتے تھے بھی سیڑھیاں اوپر پوری نہیں آتے تھے, ہم بستر سے اچھل کے نیچے ہوتے تھے. اور گھر کو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ گھر کو کیا تم نے ہسپتال بنایا ہوا, سارے ہی سوئے رہتے ہو, سارے ہی پڑے رہتے ہو. حالانکہ اس وقت ہمیں 5-6 سال کے تھے, لیکن آج ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں نمازی بنا دی. یہ سب ان کو جا رہا ہے. تو ہم نے بھی کوئی تھوڑے بہتے سالوں کے بعد مر ہی جانا ہے. ہم اپنی قبروں میں پڑے ہوں تو ہمارے ماں باپ کو ہماری دعائیں جاتی رہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. 30 بار جب میرا بیٹا میرے لیے یہ دعا کرے گا تو میری قبر پہ ٹھنڈ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور اگر بچے بے نمازی ہوئے تو آپ یہ بھول جائیں کہ وہ قبر پہ بھی آئیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ قبرستان بھی نہیں آئیں گے. قبرستانوں میں آپ میں سے جو لوگ جاتے رہتے ہیں, ہمارا قبرستان شالیمار ٹاؤن کا کتنا پرانا ہے, کتنی قبریں ہیں, لیکن ابھی بھی دیکھیں تو عبرت آتی ہے کہ ایسی اجڑی ویران قبریں. کیوں؟ اولاد کبھی آئی ہی نہیں باپ کے پیچھے. تو کیوں آئے؟ جب اولاد کے اندر ماں باپ نے وہ بات ڈالی نہیں, وہ رکھی نہیں ہے, تو اولاد کیوں آئے گی؟ تو اولاد کے اندر یہ بیج ڈال دیں. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے, فرض ہے. پوچھا جائے گا, اولاد کی شادی کرنا میرے اور آپ پہ فرض نہیں ہے, یہ ہم نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے, یہ فریضہ ادا کرنا ہے, یہ فریضہ ادا کرنا ہے. یہ پوچھ لیں آپ, اولاد بالغ, ماں باپ کی ذمہ داری ختم, جاؤ جہاں مرضی. یہ فریضہ ہے, یہ فریضہ ہے, یہ فریضہ, فریضہ 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 کر کے ساری نسل کی نسل ہم نے برباد کر دی. پیسہ الگ اجاڑ دیے. اولاد کی جو چیز میرے آپ کے ذمہ ہے کہ ہم نے ان کو نمازی بنانا, یہ فریضہ ہے. ان کو دیندار بنانا یہ فریضہ ہے, بااخلاق بنانا یہ فریضہ ہے, با کردار بنانا یہ فریضہ ہے. باقی چیزیں اللہ توفیق دیتا ہے تو آپ کر دیں. اور جب دیندار نہیں بناتے تو پھر سارا کچھ کر کے بھی اولاد ماں باپ کے گریبانوں کو نوچتی, سب کچھ کر کے. وہ زندگی میں باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. باپ کہتا ہے بھائی کس حساب سے؟ کہتے نہیں دو. اور بے شمار اس کی میرے اور آپ کے ارد گرد مثالیں کہ ماں باپ اولاد کو اتنا پڑھایا, جتنا پڑھایا اتنا ماں باپ کے آگے سینہ تان لیا. اور دین کی تعلیم کی یہ خوبی ہے کہ جتنا آپ وہ دیں گے اولاد اتنا جھکتی جائے گی. یہ شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے وہ دوست ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں مفتی اسد صاحب. اب یقین کریں کہ مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہیں. باپ کو روزانہ صبح غسل دینا, پھر وضو کرانا, تہجد پڑھانی, نماز پڑھانی, پیمپر لگانا. آپ یقین کریں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کرتے ہیں. کیوں؟ دین کی تعلیم پاس. دنیا داری میں کوئی وقت نکالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکالتا. دنیا داری میں کوئی وقت نہیں نکالتا. دنیا داری میں ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ کہ ابے کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ, بس ایمبولینس بلا لو, وہ لے جائے چھوڑ جائے, اس کا یہ کام ہونے والا ہے یہ کر دو, اور اس کا وہ ہونے والا ہے وہ کر دو. دنیا داری میں اولاد بس یہ کر سکتی ہے, دوائی لے دو بس ٹھیک ہے. وہاں انسان دوائیاں اندر ٹھونستا رہتا ہے اور حسرت کے آنسو بہاتا رہتا ہے. اس کا دل روتا رہتا ہے کہ کوئی 4 منٹ بیٹھے تو صحیح بیٹا میرے پاس, اور کم از کم یہی پوچھ لے ابا کیا حال ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں, اولاد کے لیے کر رہے ہیں. تو اولاد کے لیے کرنا ہے تو جو کرنے کا کام ہے وہ کریں. اولاد کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کریں. جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں, کتنے ہی بچے ایسے ہیں, ہمارے سامنے روزانہ مثالیں آتی ہیں کہ کسی نے چنے بیچ کے تعلیم حاصل کر لی, کسی نے پکوڑے بیچ کے تعلیم حاصل کر لی, کسی نے رکشہ چلا کے تعلیم حاصل کر لی, کوئی کچھ کر کے ڈاکٹر بن گیا, کوئی کچھ کر کے انجینئر بن. معاشرے میں ہزاروں مثالیں ہیں. اولاد یہ سب کچھ کر جائے گی لیکن میں آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور
یہی ہمارا فریضہ ہے. اس کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جائے گا. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے, ٹینشن ہی ہونی چاہیے کہ بچے نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اور یہ جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں, جو اللہ کا وفادار نہیں نہ بنے گا وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں بن سکتا. آپ اس کو سونے کے چمچ سے کھلا دیں, آپ سونے کے نوالے بھی کھلا دیں, کبھی بھی آپ کا نہیں بن سکتا. جو رب کا نہیں ہو سکا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا. بچوں کو رب والا بنا دیں, بچے آپ کے بن جائیں. بچوں کو رب کے سامنے جھکا دیں, بچے آپ کے سامنے جھک جائیں. ورنہ ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے, اب یہ کر دو, اب وہ کر دو, اب یہ کر لو, اب وہ کر دو, اب یہاں کمی رہ گئی, اب وہاں کمی رہ گئی. وہ کمیاں پوری کرتے کرتے گزر جائیں گے. زندگی میں نہ سکھ ملے گا, نہ مرنے کے بعد سکھ ملے گا. تو یہ انبیاء کرتے تھے, یہ ان کی تعلیمات تھی. اور آگے فرمائے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور لوط ہم نے اسے حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ, اور ہم نے نجات دی اسے اس بستی سے الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ, وہ جو کہ بے حیائی کے کام کیا کرتی تھی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ, یقیناً وہ بری قوم تھے, فاسقین بدکار تھے. لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی. سر عام یہ لوگ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے. بڑے بڑے انہوں نے وہ کلب بنائے ہوئے تھے جہاں بے حیائی برائی کے اڈے تھے. لیکن لوط علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ غلط ہے. معاشرے کے اندر اکیلے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, بیوی بھی مخالف, اور ان کے خلاف اعلان جہاد کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے انہیں ان لوگوں سے نجات دے دی, ان کو نشان عبرت بنایا. آج کے کلب, آج کی میوزیکل نائٹس اور آج کے یہ کنسرٹ, یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھیں, تو انہوں نے وہاں اس سے گند سے خود کو بچایا. ہم نے بھی بچانا, خود کو بچائیں اور اس ہوس سے اپنے آپ کو نکالیں. ایک ہوتی ہرس, ایک ہوتی ہوس. ہرس ختم ہو جاتی ہے. آپ کو بڑی سخت پیاس لگی تھی, آپ نے پانی پیا, 1 گلاس پیے, 2 پیے, 3 پیے, آپ کا پیٹ بھر گیا, یہ ختم ہو گیا. بس اب آپ کو کوئی کہے کہ یہ دودھ پی لو, کولڈ ڈرنک پی لو, یہ کرو, نہیں, ختم. اور ہوس کیا ہے؟ جو زندگی بھر ختم نہیں ہوتی, جو زندگی بھر ختم نہیں ہوتی. انسان وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی, یہ ہوس ہے. تو خود کو بچائیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, موبائل کا درست استعمال کریں. موبائل بہت خطرناک چیز ہے, موبائل کا استعمال کم کریں. پہلے اپنے اندر نیکی کی بنیاد اتنی مضبوط کر لیں کہ پھر اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ لگائیں تو ہمارا ہاتھ نیکی کی طرف بڑھے, برائی سے بچے. میرے اور آپ کی جو شخصیت ہے نا, وہ یوٹیوب مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. اگر ہم یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو سائڈ پہ کچھ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ریکمینڈ کی گئی. میرے لیے اس نے وہ ویڈیو کیوں ریکمینڈ کی ہے؟ اس لیے کہ میں نے اس جیسی اور اس کے قریب قریب کوئی ویڈیوز دیکھی, تو وہ اس طرح کی ساری ویڈیوز ریکمینڈ کر کے وہ مجھے دے رہا ہوتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے یہی کافی ہے, ہم دیکھ لیں کہ یوٹیوب مجھے کیا کہہ رہا ہے, یوٹیوب کی نظر میں میرا کیا مقام ہے, یوٹیوب کی نظر میں میں کتنا نیک ہوں, پاک باز ہوں, یوٹیوب کی کیا کہتی ہے. تو یوٹیوب سے ہی فیصلہ کرا لیں. ہمارے موبائلوں میں مختلف قسم کی جو ایپس ہوتی ہیں ان میں ایڈز چل رہی ہوتی ہیں, ایڈز چل رہی ہوتی ہیں, کہیں پھکیوں کی چل رہی, کہیں دوائیوں کی چل رہی, کہیں کوئی اور چل رہی, کہیں کوئی اور چل رہی. تو ہم بس یہ دیکھ لیا کریں ہمارے پاس ایڈز کس قسم کی آ رہی ہیں. ہماری وہ جو ایڈ اور کمرشل جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے نا, وہ ہماری سرچ کی بنیاد پہ دے رہا ہوتا ہے. ہم کیا چیزیں سرچ کر رہے ہیں, کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم تو ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن یوٹیوب سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی, فیس بک سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی.
ان کے پاس وہ کیشے کی صورت میں وہ پیچھے ہمارے موبائل میں بھی رہتی ہے اور ان کے پاس بھی رہتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی. تو وہ اس بیس پہ وہ ہمیں وہ ساری چیزیں ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ میں اور آپ کتنے نیک ہیں. یوٹیوب ہمیں بتا رہی ہوتی ہے جناب آپ اتنے نیک ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا نیک ہوں، آپ اتنے نیک ہیں. تو جب یوٹیوب کو سارا کچھ پتا ہے تو کیا رب کو نہیں پتا؟ جب یوٹیوب سے ہم چھپا نہیں سکتے تو رب سے چھپا سکتے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے اکیلے اپنی قوم کے خلاف جہاد کیا، ڈٹے رہے. انہوں نے کہا نہیں، اس گند میں منہ نہیں مارنا، باقی اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. بڑے بڑے گنڈے تھے ان کی قوم کے، جو راتوں رات لوگوں کو اٹھوا دیتے، قتل کروا دیتے، مروا دیتے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو کہہ دیا، جو حق ہے، ڈٹ گئے، اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹے. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے اس گند سے اپنے آپ کو بچائیں، اس ہوس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ زندگی گزر جائے گی، ان چیزوں سے ہم کبھی نکل نہیں سکیں گے. اور پھر ہماری عبادتیں بھی بے فائدہ ہو جائیں گی. ادھر نماز پڑھی، ادھر موبائل دیکھا، ادھر موبائل چھوڑا، ادھر نماز پڑھی، ادھر قرآن پڑھا، ادھر موبائل دیکھا. یہ سارا کچھ کیا کر دے گا؟ ہماری عبادتوں کو بے اثر کر دے گا. عبادتیں بے فائدہ ہو جائیں گی، عبادت میں جان نہیں رہے گی. اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنے اندر نیکی کے جذبات اتنے طاقتور کر لیں کہ برائی کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھیں، برائی کو ہم نہ دیکھیں. پھر اس کے بعد ہم جس میدان میں بھی جائیں گے، آج بھی ایسے ایسے لوگ یورپ کے اندر رہ رہے ہیں کہ ان کی عبادت اور ان کا خوف خدا اور ان کا تقوی میں اور آپ نہیں سوچ سکتے. ابھی ہم عمرے پہ تھے تو ایک پیرس سے آئے ہوئے تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے عربی زبان بول رہے تھے. پیچھے وہ مغرب کے تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیرس کے اندر مغرب سے عشاء تک تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، ہم سارے اس کے اندر جڑتے ہیں اور روزانہ ہی ہوتا ہے. وہ لوگ وہاں رہ کر بھی روزانہ اتنا وقت دین کے لیے دے رہے ہیں. تو ہم کدھر رہ رہے ہیں؟ ہم نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں. کچھ کام مسلمانوں والے، کچھ کافروں والے. آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، آپ میڈیا کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ہر جگہ ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے ملک مسلمانوں کا ملک نہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا تھا؟ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا، باقی جو مرضی ہو جائے. تو جب وہ معاشرے کے آگے کھڑے ہوئے، اللہ ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر سے خود کو بچاؤ. بچا لو گے، ایمان بھی بچ جائے گا، دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی. نہیں بچاؤ گے تو ایسے گڑھے کے اندر گر جاؤ گے کہ جس میں ساری زندگی گرتے ہی رہو گے، پھر اٹھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اور آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس لوط علیہ السلام کو داخل کر دیا اپنی رحمت میں. اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ نیکوں میں سے تھا. اللہ کی اطاعت یہ دراصل اس کی رحمت ہے. ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، کاروبار، دنیا داری، معاملات، لین دین، یہ فضل ہے. لیکن یہ فضل مسلمانوں سے زیادہ کافروں پہ. ان کو جو اللہ نے علاقے دیے، جو وہاں خوبصورتی رکھی، اور جیسے وہاں پر سین رکھے، مناظر رکھے، آبشاریں رکھیں، مال و دولت دیا، امن دیا، سکون دیا، یہ ساری چیزیں وہ وہاں ہم سے زیادہ ہیں. ایک مسلمان کو جو اللہ کا فضل مطلوب ہے وہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت والی رحمت. اور یہ رحمت جب انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسان وہ دنیا کے جنگلوں کے اندر بھی وہ بادشاہ بن کے رہتا ہے. اور جب یہ رحمت اندر سے نکلتی ہے تو وہ بادشاہ بن کے بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. اور آگے فرمائے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ،
اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے پکارا ہمیں اس سے پہلے، فاستجبنا لہ تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، فنجینا تو ہم نے اسے نجات دی، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم بڑی گھبراہٹ سے، وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوم سوء یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ یہ 2 آیات میں نوح علیہ السلام کا ذکر سمیٹ دیا، اور یہاں بھی یہی فرمایا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی آفت سے بچا لیا۔ جب ساری لوگ تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، پانی میں بہہ پڑے، تو ہم نے ان کو بچا دیا، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ تو ہمارے سامنے یہ انبیاء کی زندگی اللہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، معاشرے کے ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف آواز بنیں، مظلوم کی آواز بنیں، معاشرے کے اندر بے حیائی اور برائی کا ساتھ نہ بنیں بلکہ خود بھی حیادار بنیں، اپنے گھر کے اندر حیا کا ماحول پیدا کریں اور اپنی زبان کو پاکیزہ کریں، زبان سے گالی گلوچ کو ختم کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔